اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے حبیب، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کی شکل میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا، جس سے ملک شام کے محلہ بصرات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بھوک اور تھکن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ چونکہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنا چکے تھے، اسی لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے تھے۔ سابقہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران آپ رستے میں بیمار ہو گئے اور کافی کمزور ہو کر لوٹے۔ جب قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننہال یعنی بنو نجارت میں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی۔ آپ حضرت عبداللہ ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ جب تجارتی قافلہ حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور جب حضرت عبد المطلب کو یہ پتہ چلا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور وہ مدینہ منورہ میں اپنے ننہال میں ہے، تو حضرت عبد المطلب نے انہیں لانے کے لیے اپنے بیٹے حضرت زبیر کو بھیجا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والد کی وفات کے چند ماہ بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انوال کٹی ہوئی تھی، جبکہ عام بچوں کی اس کی پیدائش کے بعد دائیاں کاٹتی ہیں۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ مکرمہ کے لوگ خوشحالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہوا تو بارشیں ہونے لگیں، خشک سالی دور ہوگی، درخت ہرے بھرے اور پھلوں سے بھر گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہاتھوں کے بل جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت والی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اور اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت مجھ سے نکلنے والا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی وجہ سے مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئی۔ علامہ سالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں آتا ہے
اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت تب ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 تاریخ کو ہی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتمہ النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔